بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج معروف مصنفہ فرحت پروین کی کتابوں منجمد، کانچ کی چٹان، ریسٹوران کی کھڑکی سے اور سندل کا جنگل کے ساتھ رضا صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان کا ایک خوبصورت علاقہ جھیل سیف الملوک۔ جھیل سیف الملوک کے کنارے سیاحوں کے گروپ کے درمیان شلوار قمیض پرواز کے سر پر چترالی ٹوپی اوڑھے ایک داستان گو قصہ سیف الملوک بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے برف پوش ملکہ پروت عجیب نظارہ پیش کرتی ہے۔ سیاح بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں، شوق ان کے چہروں سے عیاں ہوتا ہے۔ ان سے کچھ دور دوسرا داستان گو، وہی کہانی، وہی الفاظ، وہی تاثر۔ کہانی وہی جو انسان کا دھیان ادھر سے ادھر نہ ہونے دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو احسن طریق پر پیدا کیا اپنی بہت سی صفات دے کر۔ داستان گوئی بھی صفات الہی میں سے ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا کہانی کار ہے۔ قرآنی کہانیاں سب سے بڑی کہانیاں۔ تحصیل علم کے لیے تمثیلی کہانیاں پیش کرنے کی صفت خود خالق کی ودیعت ہے۔ اردو ادب میں ایک بڑا کہانی کار سعادت حسن منٹو ہے، جو اپنے موضوعات کے ساتھ بہت سادگی سے انصاف کرتا ہے۔ اس کی تحریر پڑھتے ہوئے قاری ایک سحر میں کھو جاتا ہے اور وہ یہ تاثر، یہ سحر اپنی سادہ کاری سے پیدا کرتا ہے۔ بظاہر منٹو اپنی بات سادگی اور سرسری انداز میں کہتا ہے اور اسے پڑھتے پڑھتے دل و دماغ منٹو کی سادہ بیانی میں کھو کر ایک خاص سمت میں چلنے لگتا ہے، لیکن کہانی کے اختتام پر سمت بدلنے سے ایک جھٹکا سا لگتا ہے اور یہی جھٹکا میں سادگی کہانی کا مفہوم بیان کر جاتی ہے۔ فرحت پروین اردو کہانی کا ایک بڑا نام ہے۔ ان کی کتابیں منجمد، ریسٹوران کی کھڑکی سے، کانچ کی چٹان اور سندل کا جنگل کو پڑھنے کے بعد میرا مجموعی تاثر یہی ہے کہ فرحت کہانیوں کی بنت میں خوبصورت بے جان بدھ نہیں بناتی، بلکہ وہ زندہ الفاظ، سانس لیتے الفاظ کے ساتھ کرداروں میں جان ڈال دیتی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ زندہ کہانیاں زندہ الفاظ سے لکھی جاتی ہیں، سوز و گداز الفاظ کو زندہ کرتا ہے۔ فرحت نہایت آسان اور عام فہم اسلوب میں قاری کے لیے فکر و عمل کے دروا کرتی ہیں۔ مرزا غالب نے کہا تھا، رگوں پہ میں جب اترے زہر غم تب دیکھیے کیا ہو، ابھی تو تلخی کام و دہن کی آزمائش ہے۔ معاشرے کے زہر سکم کو رگو پیر میں اتار کر فرحت تلخی کام و دہن کی آزمائش پر پوری اتری ہیں۔ فرحت کا ذہنی اور فکری افق بہت وسیع ہے۔ ان کے انداز میں گہرائی اور گہرائی ہے۔ وہ جذبات نگاری سے ہٹ کر زندگی کے ٹھوس حقائق بڑی آسانی سے بیان کرتی ہیں۔ وہی سادگی جو منٹو کے ہاں پائی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ منٹو کے مضامین اور فرحت کے مضامین میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرحت کی کہانیوں کی عمومی فضا اور ماحول بہت مختلف ہے۔ ان کا اسلوب پرتاثر اور سحر انگیز ہے، لیکن ایک خوبی جو کم و بیش ان کی تمام کہانیوں کا ترا امتیاز ہے، وہ ان کی رومانیت پسندی اور فطرت نگاری ہے۔ وہ فطری حسن کا منظر پیش کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، فرحت پروین زندہ الفاظ سے زندہ کردار تخلیق کرتی ہیں۔ منجمد کی جینیفر، جنک یارڈ کی اماں، بن باز کی ماں، ملک بدر کی سہرتیہ ماں لوچا، ایک تھی چڑیا کی قندیل جیسے زندہ کرداروں کو جنم دیا ہے۔
کرداروں کو ابھارنے کے لیے جذبات نگاری، طویل افسانہ یا ناولوں کی، خاص طور پر کلاسیکی ناول کی روایت ہے۔ بہت کم افسانے طویل ہوتے ہیں۔ انتظار حسین، محمد حمید شاہد، منشا یاد مرحوم کی کہانیاں جذبات نگاری کی مثال ہیں۔ اب فرد پروین کی کہانیاں اس کی عمدہ مثال کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں۔ فرد کی کہانیاں پڑھتے کہانیوں کی سلاست اور منظر کشی میں ڈوب کر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں جھیل سیف الملوک کے کنارے بیٹھا ہوں اور داستان گو اپنے نبعت الفاظ میں مجھے کہانیوں کی لوریاں دے رہا ہے۔